وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا. آفتاب مطلب سورج کو چمکتا ہوا. چاند کو بھی نورانی بنایا. چاند کو اپنی نور نہیں ہے، چاند سورج سے روشنی اپنے لیے حاصل کر لیتی ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے. رات آ جاتی ہے تو نورانی پھیلاتی ہے جو ٹھنڈا پر ہو جاتا ہے. آفتاب گرم ہوتا ہے، چمکتا ہوا بنایا، اور چاند کو بھی نورانی بنایا. بارور ہے نورا چاند، سورج سے اپنی روشنی حاصل کر لیتا ہے اور رات میں دنیا والوں پر پھیلا دیتا ہے. اور اس کے چال کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کے چال کے لیے منزلیں مقرر کیے تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو. مسلمانوں کو برسوں کا گنتی کس سے معلوم کر لینا ہے؟ چاند سے معلوم کر لینا ہے. چاند سے ہماری کیلنڈر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیے. وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں. نہایت اللہ تعالیٰ ان لوگوں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بے فائدے نہیں پیدا کیے. وہاں یہ ہے یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں. بلا شک رات اور دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے میں، یعنی دن آتا ہے، رات آتا ہے، رات آتا ہے، دن آتا ہے، اس کے طریقے سے دن بہ دن بدلتے جاتا ہے تو انسان کا عمر بھی کم ہوتے جاتا ہے. اسی طریقے سے قیامت بھی نزدیک ہوتے جاتا ہے. اس کا دو بھی معنی بنتا ہے پیچھے بھی. بلا شک رات اور دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے میں، یعنی یہ اس طریقے سے آنے جانے میں کیا ہوتا ہے، انسان کو عمر کا گھٹتے جاتا ہے اور گھر سے دور اور قبرستان کے نزدیک ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ دین اسلام جو قیامت ہے تو نزدیک آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل جو ڈر مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید کے دلائل ہے جو ڈر مانتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کے لیے نشانیاں ہیں. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیا زندگی پر راضی ہو گئے، آخر کے طلب اصلاح نہیں کرتے، وہ اس میں جی لگا بیٹھے، آئندہ کے کچھ خبر نہیں. یہ لوگ اس طریقے سے دنیا میں جی لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ ایک دن مریں گے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اس لیے بالکل بے فکر ہو کر بالکل بے فکری زندگی جی رہے ہیں، آئندہ کے لیے کچھ تیار نہیں کرتے. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیا زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کے طلب اصلاح نہیں کرتے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کے کچھ خبر نہیں. اور جو لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہے، بہا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، یہ اللہ کے آیتوں سے غافل ہے، غافلانہ زندگی جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، پیغمبروں کے ذریعہ بتایا، مومنوں کے ذریعہ بتایا یہ دین اسلام کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، اچھا اور بھلا کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، سب کچھ بتا دیا. پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں سے بالکل غافل ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اللہم اغفر لی اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب بوجھ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا. الحمدللہ الحمدللہ. وہ اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب بوجھ ان کے مومن ہونے کی ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا. جنت کس کا ہے؟ ہمارا دادا آدم علیہ السلام کا ہے، اور پوچنے والا پوترا ہے. اس کے لیے کوشش بھی کرنا، وہ یہ جو اپنی دادا کا آستی جو دادا نے چھوڑ کے آگے تھے جنت کو،
اس کو پانے کے لیے دنیا میں نیک اعمال کرنا ہے، اس کا بدلے میں تمہیں جنت ملے گا الحمدللہ۔ ان کے مسکین کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ۔ ان کے باہم سلام اس میں یہ ہوگا کہ السلام علیکم، السلام علیکم۔ ان کی اس وقت کی ان باتوں میں آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں، تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے، ان کے حال پر بلا عذاب چندے روز چھوڑ رکھتے ہیں، چندے روز چھوڑ رکھتے ہیں، جو دنیا کے مال و متاع پر راضی ہو گئے، آخرت کا کچھ بھی فائدہ کے بارے میں وہ خیال نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو چندے روز ان کو ایسا ہی ان کے حال پر بلا عذاب چندے روز چھوڑے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔